اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہے کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کوئی فتنہ اٹھائیں اور ان کی تعویل جان سکیں، حالانکہ ان کی حقیقی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور صرف عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہی لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں۔ ان کا بھی وہی حال ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا انجام ہوا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے جنہوں نے کفر کیا ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو بدر میں آپس میں مد مقابل ہوئیں، ایک جماعت اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ یقیناً اس معرکے میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ عمدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور حسن انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو اس سے بہتر ہے؟ ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ پرہیزگار بندے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، پس ہمارے لیے ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے اوقات میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی۔ وہ اللہ عدل قائم فرمانے والا ہے۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا ان کے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی زیادتی کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو فرما دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے آپ ان سے فرما دیجئے، اور ان سے بھی جو ان پڑھ مشرکین ہیں، کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کے ذمے تو صرف پیغام حق پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، جب وہ اللہ کی کتاب تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور وہ تو ہیں ہی روح گردانی کرنے والے۔ اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اس چیز نے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں عرض کیجئے، اے اللہ، کل بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کو چھوڑ کر، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد رکھو، جس دن ہر شخص وہ نیکی اپنے سامنے پائے گا جو اس نے کی تھی، اور وہ برائی بھی جو اس نے کی تھی، تو برا انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی،
پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر۔ وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں تیرے لیے نذر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، پس میری طرف سے یہ نذر قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو جب انہوں نے اس لڑکی کو جنم دیا تو حسرت سے کہنے لگیں، اے میرے رب، بے شک میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کسے جنم دیا ہے، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اور عرض کرنے لگیں، میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ پھر اسے اس کے رب نے بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس رزق پاتے۔ ایک بار بولے، اے مریم، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ مریم علیہ السلام بولی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ پھر ان کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اے زکریہ، بے شک اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرو، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تمہیں اپنے زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہ تھے اس وقت جب وہ قرآن اندازی کے لیے دریا میں اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گہوارے میں اور بڑی عمر میں بھی، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام بولی، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ وہ کہے گا،
یقیناً میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں ایک پرندے کی سی صورت، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس ہمیں بھی حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی، اور اللہ نے جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان کافروں کی برائی سے، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی میں انہیں ان پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر تمہیں میری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ انہیں ان نیکیوں کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہماری آیات اور حکمت بھری نصیحت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا، پھر ان سے فرمایا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے، لہذا اے سننے والے تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے، تو آپ فرما دیجئے، آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ بے شک یہی ان واقعات کا سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو بے شک اللہ فساد مچانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب بنائے۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہنا کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تم ہی تو ہو جو ان معاملات میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہارے پاس کوئی علم تھا، تو تم ان معاملات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟
جن کا تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، لیکن وہ تو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو فرما بردار تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک تمام لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم خود ان کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، اور تم کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا کہ جو ایمان لانے والوں پر نازل کیا گیا ہے اس کلام پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور یہ آپس میں کہتے ہیں صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے بے شک اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں ملا ویسا کسی اور کو مل جائے، یا مسلمان اس کے ذریعے تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایسا دیانتدار بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر دولت بطور امانت رکھوا دیں تو وہ اسے آپ کو واپس کر دے گا، اور ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ اسے آپ کو ادا نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں غیر یہودیوں کے معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور وہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قانون الہی ہے کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچا تو بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ دیتے ہیں دنیا کے تھوڑے سے معاوضے میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہے، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ عبارت بھی کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اور وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور کسی بھی انسان کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ نبی علیہ السلام لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، جیسا کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جیسا کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اس کا یہی تقاضا ہے۔ اور وہ نبی علیہ السلام کبھی بھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے
انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تصدیق کرنے والے ہوں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ پھر پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اسی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی یا ناخوشی سے، اور وہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو کلام ہم پر نازل کیا گیا، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں پر، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور پہلے وہ خود گواہی دے چکے تھے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی۔ اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر سونا، اگرچہ وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم محبوب رکھتے ہو، اور تم کسی چیز میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی تمام ہی چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے جسے اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے پس تورات لاؤ پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس کے بعد تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو ہر باطل سے جدا اللہ کے لیے یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک عبادت کے لیے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو اس حرم میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے
کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ اس کا گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو اسے جو ایمان لا چکا؟ تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہو حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا کہا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے،